سچیاں محبتاں از امرہا شہ قسط نمبر 1۔ کمرے کے خوابناک ماحول میں بیڈ پر الٹا لیٹا وجود خواب ہر گوش کے مزے لے رہا تھا، جب اچانک دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلتا، کوئی اندر آیا، آتے ہی زور سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، جس سے کمرہ پوری روشنی میں نہا گیا۔ کمرہ روشن ہوتے ہی ہر چیز واضح ہوئی۔ سمل کمرے کی دہلیز پر کھڑی تیزی سے اندر آئی اور یکدم وہ رکی۔ چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، اس کا خود کا دماغ بھی گھوم کے آیا تھا۔ پورا کمرہ کباڑ کی دکان لگ رہا تھا، الماری سے کپڑے باہر کو آنے کو مچل رہے تھے، بیڈ پر ہی لیپ ٹاپ کھولا پڑا تھا، کارپیٹ پر جگہ جگہ جوتے، کشن، پیپسی کے 2-3 کین، ہر چیز کا ستیہ ناش کیا ہوا تھا۔ زرم کے بچے، یہ کیا حالت کی ہوئی ہے اپنے کمرے کی؟ رات کو کون سا طوفان آیا تھا یہاں؟ کالج کی چھٹی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں سے مقابلے پر اتر آؤ۔ شرافت سے اٹھ جاؤ ورنہ ابھی میں بھائی کو بلاتی ہوں۔ سمل زور زور سے بولتی ساتھ کمرے کو اس کی اصل حالت میں لا رہی تھی، جبکہ زرم نے گردن اٹھا کر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو کہ کہنے کو تو اس کی جڑواں بہن تھی مگر پوری دادی اماں تھی۔ ظاہر ہے سب کی جان بستی تھی اس میں، اور بھائی کی تو وہ لاڈلی تھی۔ زرم دوبارہ سر تکیے پر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ یہ تو روز کا معمول تھا، کمرہ روز یوں ہی کباڑ ہونے کی حالت میں ملتا، بس فرق اتنا ہوتا کہ زرم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوتا کالج جانے کے لیے۔ زرم سمل کے نان سٹاپ بولنے پر چڑھ کر اٹھ بیٹھا۔ سمل کمرے کی حالت ٹھیک کرتی اس کی طرف گھومی جو بیڈ پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی بلا رہے ہیں، نیچے ناشتہ کرو آ کر ورنہ مجھے اجازت ہے ہینگر سے پٹائی کر دینے کی۔ سمل نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ چھپکلی کہیں کی، زرم تیزی سے کہتا بیڈ سے نیچے اتر کر اسے پکڑنے دوڑا، جو کہکا لگاتی باہر بھاگ گئی۔ زرم رک گیا کیونکہ اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی۔ دیکھ لوں گا چھپکلی، زرم زور سے بولتا الماری سے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ یہ تھا گھر کا سب سے چھوٹا سپوت، زرم ہمدانی، سمل ہمدانی کا جڑواں بھائی۔ زرم سمل سے کچھ سیکنڈ ہی بڑا تھا، دونوں کی عمر 19 سال تھی۔ یہی وجہ تھی جو دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ تھے، ایک ہی کالج کے طالب علم، پڑھائی میں دونوں ہی بہت اچھے تھے، اپنے چھوٹے ہونے کا فائدہ بھی دونوں خوب اٹھاتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ سمل کے سامنے زرم کی اتنی چل نہیں پاتی تھی۔ زرم دیکھنے میں بہت پیارا لگتا تھا، رنگ گورا، آنکھوں کا کلر سمل کی طرح ڈارک براؤن تھا۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو، آئی رت مستانی کب آئے گی تو، چلی جائے زندگانی کب آئے گی تو، چلیا تو چلیا۔ جی صاحب جی آ گئی، یکدم رانی کچن کی دہلیز پر کھڑی مسکرا کر بولی۔ 20 سال کی رانی جسے صرف برتن دھونے کے لیے رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کی ماں گھر کی صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ رانی کی آواز نے جیسے جادو کر دیا۔ عصام صاحب کی آواز کا والیوم خود بخود بند ہو گیا تھا۔ عصام جو آج کی تاریخ میں بڑے بھائی کے لیے کافی بنانے آیا تھا، کافی پھینکتا غصے سے پلٹا۔ رانی جی آپ کو کس نے بلایا جی؟ عصام چبا چبا کر بولتا، اسے بھی چپ جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جی وہ جی آپ نے ہی تو بلایا جی، رانی کب آئے گی تو، اس لیے جی میں بھاگتی ہوئی آ گئی۔ دیکھیں جی جوتی بھی اتر کر باہر ہی رہ گئی ہے۔ رانی شرماتے ہوئے دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبائے ہوئے اپنی پھرتی بتا رہی تھی، جو سنتے ہی جل کر خاک ہو گیا۔ ہاں تو جی اپنی جوتی لے کر آئیں، بہت ہی نازک ہیں پیر آپ کے جی۔ اچھا جی میں پہن کر آتی ہوں جی۔ رانی اپنی بتیسی نکال کر چہک کر بولی بھاگ گئی۔ اس کے نکلتے ہی عصام نے بھی دوڑ لگا دی۔ عصام ہمدانی شاہ کے تیسرے سپوت، جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، عمر 21 سال۔ ہیلو، ہاں یار اٹھ گیا ہوں، جانتا ہوں میرا باپ نہ بن، ہا ہا ہا۔ اچھا چل بائے۔ جہان ہمدانی اپنے بیڈ سے اٹھ کر ایک ہاتھ سے الماری میں ہینگ ہوئے کپڑے نکالتا، دوسرے ہاتھ میں موبائل کان سے لگائے اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، پھر موبائل ساری ٹیبل پر رکھ کر واش روم چلا گیا۔ جہان ہمدانی شاہ کے دوسرے بیٹے، جن کی عمر 24 سال ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں پر رعب جماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی اتنے رعب میں نہیں آتا۔ جہان ڈاکٹر بن رہا تھا، میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد سب گھر والے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جب یکدم ہمدانی صاحب نے سر اٹھا کر ایک طائرانہ نظر اپنے بیوی بچوں اور ماں پر ڈالی، پھر غسان کی طرف چہرہ گھما کر اسے دیکھا
जो 3 पीस सूट पहने ऑफिस जाने के लिए तैयार था। गस्सान हमदानी, जो घर के सबसे बड़े बेटे थे, MBA कंप्लीट करने के बाद हमदानी साहब के साथ ही अपना फैमिली बिजनेस चला रहे थे। गस्सान की शख्सियत काफी रौबदार और शानदार थी। 27 बरस की उम्र थी। अपने भाइयों और खास तौर पर अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। गस्सान बेटा, आज छुट्टी के दिन ऑफिस? जी पापा, कुछ काम है, जल्दी आ जाऊंगा। कौन सा अहम काम है ऑफिस में भाई? आसाम बराबर में बैठा मायनी हेज नजरों से देखकर पूछने लगा। तुम्हारे जैसा काम नहीं है, गस्सान ने घूर कर इसे देखकर कहा। सिमल जो बैठी गाहे बगाहे इन्हें भी देख रही थी, फौरन कुर्सी से खड़ी हुई। आसाम भाई, तंग मत किया कर इन भाई को। सिमल के बोलने पर सब इसकी जाने मतवज्जा हुए, जबकि दादी ने सिमल को नागवार नजरों से देखा। ये लड़की क्या बदतमीजी है, भाई से इस तरह बात करते हैं। दादी के कहने पर सबने सिमल को देखा। सब जानते थे दादी को सिमल से अल्लाह वास्ते का बैर है। इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो बेटी थी। ये नहीं था कि वो सिमल से नफरत करती थी, पर वो अपने पोतों से ज्यादा मोहब्बत करती थी। सॉरी आसिम भाई, सिमल सर झुकाकर मिनमिना कर कहती उठकर चली गई। ए लो देखो जरा नहरे, रजिया बेगम लड़की की ये तरबियत कर रही हो। दादी प्लीज, वो कोई बदतमीजी नहीं करके गई। जिरम ने आहिस्ता आवाज में समझाना चाहा। इसके कहने पर दादी गुस्से में आ गई। बस बस, तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। लाड प्यार की वजह से इतनी जुबान है इस लड़की की। अम्मा मैं समझाऊंगी इसे, आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रजिया बेगम के कहने पर दादी हंकारा भरती दोबारा नाश्ता करने लगी, जबकि गस्सान अपनी जगह से उठकर सिमल के कमरे की जानिब बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता तीनों भाई भी उठकर सिमल के कमरे की तरफ बढ़ गए। हमदानी साहब ने अपनी बीवी को देखा, जो आंख का कोना साफ करती मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। कोई कुछ भी कहे, मगर जब भी वो अपने बच्चों को एक दूसरे के लिए यूं देखती तो खुद पर फख्र करती।